بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں اور اس میں بیماری اور مریض کے لیے دعائیں، علاج، یہ ہم نے پڑھا ہے. تو آج بھی بیماری ہی کے بارے میں کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے کہ بیمار کے لیے احکام کیا ہیں شرعی، اور پھر بیمار اگر موت کے قریب ہے تو اس کے پاس کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور اگر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر سنت کیا ہے، اس میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو آج پہلا موضوع جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ مریض کو صحت مند لوگوں کے اندر آنے سے روکنا. اور یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ اگر مرض متعدی ہے، ایسی مرض کے جو دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے، جیسے کرونا تھا ابھی، یا کوئی اور ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کوئی ایسا وائرس ہے کہ جو منتقل ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو. تو ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص ذاتی طور پہ اس کا خیال رکھے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک روکا جا سکتا ہے سرکاری طور پہ. آیا ایسی کو پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ تو یہ ہے کہ مریض کو صحت مند لوگوں کے درمیان آنے سے روکنا. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور یہ صرف میں نے جیسے کہا کہ متعدی بیماری کی حالت میں ہوگا. تو ایک ہے کہ مریض کا صحت مند لوگوں کے درمیان رہائش اختیار کرنا. اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے جو متعدی بیماری میں مبتلا ہے اور جن لوگوں کے درمیان وہ رہنا چاہتا ہے وہ صحت مند ہیں، تو اس حالت میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یوردن ممرض علی مستح، کہ بیمار شخص کو جو صحت مند ہے اس کے پاس نہیں آنا چاہیے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا. تو یہ کس حالت میں ہے؟ کہ جب ایسا کوئی وائرس ہے جو پھیل سکتا ہے. تو اس زمانے میں جو جانور ہوتے تھے ان میں زیادہ تر اونٹ تھے، تو اونٹوں کو بیماریاں لگتی تھیں ایسی کہ جو دوسروں کو منتقل ہوتی ہیں، دوسرے اونٹوں کو. تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹوں والے کو منع کیا کہ وہ جو صحیح اونٹ ہیں، صحت مند، ان کے اندر لا کے انہیں شامل کرے. یعنی عموماً اونٹوں کو پانی ایک جگہ پلایا جاتا تھا، لوگ الگ الگ چڑھا رہے ہوتے تھے، لیکن پانی چونکہ کم ہوتا تھا، کسی ایک جگہ کوئی تالاب ہے یا ایک جگہ کوئی کنواں ہے جہاں پانی پلانے کے لیے لوگ اپنے جانوروں کو لاتے. تو اس حالت میں آپ نے فرمایا کہ جو بیمار ہیں اونٹ، ان کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، اکٹھا شامل نہ کیا جائے پانی پلانے کے لیے. تو یہی چیز ہے جس کو آج کہتے ہیں کوارنٹائن. باقاعدہ عربی میں اس کو کہتے ہیں الحجر الصحی، کہ کوارنٹائن یعنی جو بیمار جانور ہیں ان کو بالکل الگ کر دیا جائے، وہ صحیح جانوروں کے ساتھ شامل نہ ہوں. اور یہی انسانوں کے لیے بھی ہوگا کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ صحت مند لوگوں کے اندر نہ جائے. ہسپتال کے اندر ہے تو وہ وارڈ الگ ہوگا، اس وارڈ میں کسی کو نہ جانے دیا جائے اور اس مریض کو دوسرے مریضوں کے ساتھ نہ رکھا جائے. تو یہ شرعی حکم ہے. یہاں کو یہ نہیں کہہ سکتا بس یہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں. جو اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک شخص جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، جزام جسے عربی میں کہتے ہیں، تو وہ آیا، اسلام اس نے قبول کیا اور بیعت کرنے کے لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرے. اب بیعت جو کی جاتی تھی ہاتھ میں لے کر، ایک عہد کی طرح بیعت کی جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے تمہاری بیعت ہو گئی ہے، زبانی اس کو پیغام بھیج کے کہا تمہاری بیعت ہو گئی ہے، اور آپ نے اسے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی کہ یہ بیمار ہے اور یہ بیماری اور کسی کو منتقل ہو سکتی ہے.
تو آپ نے اسے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ تو ہے اگر ایک شخص کوئی بیمار ہے، تھوڑے بیمار ہیں، لیکن اگر پورے علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی ہے، پورے ملک میں پھیل گئی ہے، یا ملک کے کسی ایک شہر میں پھیل گئی ہے، تو وہاں شرعی حکم کیا ہے؟ تو وہاں بھی شرعی حکم یہ ہے کہ اگر پورے کسی ملک میں پھیل گئی ہے تو اس ملک کے لوگ وہاں سے نہ نکلیں، دوسرے ملک میں نہ جائیں تاکہ وہ بیماری وہاں نہ منتقل کریں، اور اسی طرح اس ملک میں بھی دوسرے لوگ نہ آئیں جو صحت مند ہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں، اور تاکہ یہ بیماری پھر پوری دنیا میں نہ پھیل جائے جیسے کورونا کے دوران ہوا۔ اور اسی طرح اگر کسی ایک شہر میں ہے، کسی ملک کے ایک شہر میں کوئی وبا پھیلی ہے، تو اس شہر کے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، ان پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے شہر سے نکل کے باہر نہ جائیں، اور وہاں کسی کے آنے پہ بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ شرعی طور پہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ طاعون کی وبا پھیلی شام کے علاقے میں۔ تو شام مسلمان فتح کر چکے تھے، مسلمانوں کے متحد تھا شام پورا، یہ آج کا اردن، فلسطین، جسے آج سیریا کہتے ہیں، لبنان، یہ سارا شام کہلاتا تھا۔ تو حضرت عمر شام کے دورے پہ تشریف لے گئے۔ جب آپ بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کے جو مسلمان کمانڈر تھے فوجوں کے، انہوں نے آ کر حضرت عمر کا استقبال کیا وہاں، اور ساتھ ہی آپ کو بتایا کہ شام کے پورے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور بہت بڑے بڑے صحابہ اس میں طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے تھے، بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے عظیم صحابہ۔ تو حضرت عمر وہاں رکے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو پھر آپ نے مشورہ شروع کیا مسلمانوں سے جو وہاں موجود تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو مہاجرین ہیں، مسلمان جن نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، مہاجرین جو یہاں ہیں انہیں بلایا جائے۔ تو حضرت عمر نے انہیں بلا کے ان سے مشورہ کیا، تو کچھ نے کہا کہ تقدیر ہے، آپ آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نے کہا نہیں آپ واپس جائیں۔ تو دو رائے تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انصار کو بلائیں۔ تو انصار کے جو لوگ تھے وہاں، ان کو جب بلایا گیا تو ان کی سب کی متفق رائے تھی۔ حضرت عمر کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ واپس چلے جائیں، اور یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ بھی کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا یہ وبا باہر شفٹ نہ ہو، منتقل نہ ہو مدینہ کی طرف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں واپس جاؤں گا۔ تو مہاجرین میں سے جو لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ نہیں یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، آپ واپس نہ جائیں، آ جائیں، تو ان میں جو پورے شام کے کمانڈر ان چیف تھے وہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی دنیا ہی میں، اور بڑے عظیم کمانڈر تھے، اور امین الامہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا کہ اس امت کے یہ امین ہیں، امین الامہ۔ تو وہ تھے کمانڈر ان چیف پورے شام کے۔ تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ افرارم من قدر اللہ، کیا عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہو؟ کہ تقدیر میں جو کچھ ہونا ہو کر رہے گا، تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو پہلے تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ اے ابو عبیدہ تم یہ بات نہ کہتے، کسی اور نے کہی ہوتی تو چلو، تم جیسے درجے مرتبے کے شخص کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت ان کی قدر کرتے تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی ایسا ہی تھا۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ اسی وبا میں شہید ہو گئے، وبا میں، طاعون میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت یہ کہا تھا کہ آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اسے نامزد کر دیتا اپنی جگہ، میں کمیٹی نہ بناتا، میں اپنی جگہ انہیں نامزد کر دیتا خلیفہ، اتنا ان کا مرتبہ تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف آ گئے، ہمیں کیا پتا کہ تقدیر یہاں ہے یا وہاں ہے، تقدیر شام میں ہے، اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ شام میں جائیں، یا اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ واپس جائیں۔ تو حضرت عمر نے یہ جواب دیا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ کہیں
وہاں نہیں تھے، تو وہ بھی پہنچ گئے. تو انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس معاملے میں علم ہے. فقال ان عندي في هذا علم، میرے پاس اس معاملے میں باقاعدہ علم ہے، یعنی حدیث ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہا، کہ اگر تم اس طاعون، اس وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی جگہ پھیلی ہوئی ہے تو اس جگہ نہ جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ طاعون کی وبا پھیل جائے جس میں تم موجود ہو تو پھر اس سے بھاگ کے نکل کر نہ جاؤ. قال فحمد اللہ عمر ثم انصرف، تو حضرت عمر نے اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا، اور پھر وہ مدینہ واپس تشریف لے آئے، اپنا وہ دورہ انہوں نے کینسل کر دیا. تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب کسی سرزمین میں پھیلی ہوئی ہو تو ادھر نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں ہو اور پھیل جائے وہاں تو وہاں سے نکلو گے. تو یہ ہم شرعی حکم معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا. تو اب یہی حکم ہوگا، کسی ملک کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کریں گے، کسی ایک ملک سے دوسرے ملک، یا ایک ملک کے شہر کے اندر ہے تو وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد اگلا موضوع ہے کہ چونکہ بیماری کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد اب آگے موت کا ذکر آنا ہے، کیونکہ ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں اور جنازے کے احکام آگے آئیں گے سارا. تو موت کو یاد رکھنا اور اس کے لیے تیاری کرنا یہ مستحب ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے. مستحب جب ہم کہتے ہیں یعنی پسندیدہ چیز ہے. اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے، اور یاد جب رکھے گا تو اس کے لیے تیاری بھی کرے گا. یاد رکھے اور تیاری کرے، اس لیے کہ مومن کو تو باقاعدہ یہ بتا دیا گیا ہے، اور بہت بڑی حقیقت ہے جو ہر وقت مومن کے سامنے رہنی چاہیے، کہ یہ دنیا تو عارضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی ہو، کہیں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، تم نے واپس جانا ہے، یا پھر عابر سبیل ہو. عابر سبیل کہتے ہیں ٹرانزٹ کو، جیسے مثلا کوئی یورپ سے پاکستان آ رہا ہے، درمیان میں کہیں آج کل گلف میں زیادہ وہ اسٹاپ ہوتا ہے چند گھنٹے کا، تو وہاں فلائٹ چینج ہوتی ہے، تو آپ نے لکھا دیکھا ٹرانزٹ وہاں لکھا، تو گویا کہ تم ایک جگہ تھوڑی دیر رک کے آگے جا رہے ہو. تو یہ دنیا اسی طرح ہے جیسے ہم آج ایک کسی ایئرپورٹ پہ چند گھنٹے سفر کے دوران رکتے ہیں. تو یہ ہے حقیقت اس دنیا کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں 10 میں سے 10واں تھا، یعنی 10 آدمی تھے جن میں 10واں میں تھا. تو ایک شخص کھڑا ہوا انصار میں سے اور اس نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، من اکیس الناس، کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے، دنا کون ہے، سب سے زیادہ دنائی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال، دنا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت، کہ سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا، وَأَكْثَرُهُمْ إِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرنے والا. موت کے لیے تیاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والا، جس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے آخرت کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اولئک الاکیاس، یہ دنا لوگ ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، انہیں دنیا کا شرف بھی حاصل ہوا اور آخرت میں عزت بھی انہیں ہی ملے گی. موت کے لیے، موت کو یاد رکھنا اور آخرت کی تیاری کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے عقل مند لوگ ہیں، دنا لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ اکثروا من ذکر ہادم اللذات،
کہ لذات کو ختم کرنے والی جو چیز ہے یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو. یعنی موت کو جب آدمی یاد رکھے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور جب تیاری کرے گا آخرت کے لیے تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابیاں حاصل کرے گا. موت کی تمنا کرنے کے بارے میں، کہ کوئی شخص موت کہے کہ دعا کرے کہ اللہ مجھے مار دے، یا تب کاش کہ میں مر جاؤں، اس طرح کی تمنا کرے، تو یہ چیز جو ہے یہ مکروہ ہے. یکرہ للمرء ان یتمنى الموت او یدعو به، کہ بندے کے لیے یہ مکروہ ہے بات کہ وہ موت کی تمنا کرے یا دعا کرے کہ اللہ مجھے مار دے، کسی فقر و فاقہ کی وجہ سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جو جس میں وہ مبتلا ہے، یا کسی ایسی آزمائش میں پڑ گیا ہے کہ جس میں وہ پھر تمنا کرتا ہے موت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت، کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کسی بیماری کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوا ہے، اگر وہ ضرور کچھ کہنا ہی چاہتا ہے، کچھ موت کی چاہتا ہے کوئی کہنا موت کے سلسلے میں، تو پھر یہ کہے فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي إِنْ كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، کہ اللہ مجھے زندہ رکھ اگر زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. یہ دعا کی جا سکتی کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو موت دے دے. لیکن صرف یہ دعا کرے کوئی کہ اللہ مجھے موت دے دے یا کاش کہ میں مر جاؤں، اس طرح کی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حضرت ام الفضل یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، اور سب سے پہلے جو عورتیں ایمان لائیں ان میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اپنی بالکل چچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ بالکل جیسے ماں کا احترام ہوتا ہے اس طرح آپ ان کا احترام کرتے تھے. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس آئے، وہ بیمار تھے اور وہ موت کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباس یا عمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتمنى الموت. تو آپ نے فرمایا کیا ہے عباس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، موت کی تمنا نہ کرو. ان کنت محسنا، اگر تم نیک عمل کر رہے ہو تو تم زندہ رہو گے تو مزید اچھے کام کرو گے، تو مزید نیکیاں بڑھیں گی آپ کی. اور اگر کوئی برے کام کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تو آپ کو مہلت دے اور اس طرح توبہ کی توفیق ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. یعنی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آدمی نیکیاں کر رہا ہے تو مزید زندہ رہتا ہے تو اور زندہ رہنے اور نیکیوں اس کی بڑھیں گی، اور اگر برائی کر رہا ہے تو ممکن ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. تو اس طرح کسی بھی حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے لوگ زیادہ بہتر ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ای الناس خیر، کون آدمی بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی زندگی لمبی ہے اور اس کا عمل اچھا ہے. قال فای الناس شر، تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی برا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے اور عمل برا ہے وہ سب سے برا آدمی ہے. وہ سب سے اچھا بھی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے، لیکن کس شکل میں؟ اگر عمر لمبی ہے اور نیکیاں کر رہا ہے. اور سب سے برا کون ہے کہ لمبی عمر ہے لیکن لمبی عمر میں وہ برائی کر رہا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم بخیرکم،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ قال خیارکم اطولکم اعمالا واحسنکم خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، کہ تمہارے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمریں لمبی ہیں اور ان کے اعمال اچھے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے برعکس بھی سمجھ لیں کہ برے لوگ کون ہیں کہ جن کی عمریں لمبی ہیں اور اعمال ان کے برے ہیں، اس لیے کہ لمبی عمر پھر برائیوں پہ برائیاں کر رہے ہیں، برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اچھے عمل کو کر رہا ہے اور لمبی عمر ہے تو وہ نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا ہو، یعنی بیماری اب اس مرحلے میں ہے کہ اب موت قریب ہے، تو اس وقت موت سے پہلے اس کے نیک اعمال، کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ موت سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل موت آ گئی چند منٹ پہلے، یعنی بڑھاپے کی طرف گیا ہے تو اگر پہلے نیک اعمال نہیں تھے اس نے شروع کر دیے، پہلے نمازوں کی پابندی نہیں تھی اب کرنا شروع کر دیے، تو گویا کہ یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ استعمال کرتا ہے، اس سے کوئی کام لیتا ہے اللہ۔ قیل کیف یستعملہ، تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ اس سے کام لیتا ہے؟ قال یوفقہ لعمل صالح، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے قبل الموت، موت سے پہلے، ثم یقبضہ علیہ، پھر اسی نیک عمل پہ اللہ اس کو موت دیتا ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے اسی نیک عمل پہ، نیکیاں کرتے ہوئے پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ تو گویا کہ حسن خاتمہ کی علامت کیا ہے کہ آدمی آخری حصے، زندگی کے آخری حصے میں نیکیاں کر رہا ہے۔ اسی طرح موت سے پہلے ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھا گمان اللہ کے بارے میں، گویا کہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے بندوں کو خبر دینے کے لیے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں اور میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں بتا دیں۔ دنیا میں آدمی کو دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر یہ چیز غالب آ گئی ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، تو بعض دفعہ پھر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے کہا 99 قتل کے بعد کیسے توبہ قبول ہو گئی؟ تو اس نے اس کو بھی کر دیا، اس نے جب اتنے کیے ہیں تو پھر ایک سے کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں توبہ تو اللہ قبول کرنے والا ہے، کچھ بھی کیا ہو۔ تو پھر اس نیک شخص نے اسے کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں تم توبہ کرو گے برے معاشرے میں تو پھر اسی طرف چلے جاؤ گے، تو فلاں علاقے میں جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ توبہ پہ قائم رہو۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ کسی نے کیے ہوں تو توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اب وہ شخص مایوس ہوا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس طرح اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو پھر تو دنیا میں اس کی برباد ہوگی اور آخرت بھی۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی اللہ کے عذاب کو بالکل نظر انداز کر دے اور یہ سمجھ لے جی اللہ بس غفور رحیم ہے، اس نے تو کوئی پوچھنا ہی نہیں، عذاب دینا ہی نہیں، سزا دینی نہیں، تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانی شروع کر دے گا، شرک کرے گا، کفر سب کچھ کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
تو اس لیے توازن رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور عذاب بھی اللہ کا سامنے ہو۔ تو دنیا کے اندر تو اگر تھوڑا سا پہلو عذاب والا، یعنی 60-40 ہو گیا ہے نا تو بہتر ہے، 50-50 بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر عذاب والی سائڈ تھوڑی 55 ہو گئی ہے اور دوسری طرف 45 ہے تو یا 60-40 تو بہتر ہے۔ لیکن جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو پھر جو غالب پہلو ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ میں اپنے اس رب کے پاس جا رہا ہوں جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بخشنے والا ہے۔ تو اس حالت میں جب بندہ جائے گا تو وہ ایک حسن ظن اپنے رب کے بارے میں رکھتا ہے، اور وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اس وقت پہلو عذاب والا غالب ہے کہ بس دردناک سزائیں آ گئے، تو موت سے ڈرے گا، پھر بہت زیادہ گویا کہ مرنا نہیں چاہے گا، مرنا نہیں چاہے گا، گویا اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب بندہ جا رہا ہے، ایک مومن دنیا سے جا رہا ہے، تو اسے شوق ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں جو غفور الرحیم ہے۔ اس وقت پہلو جو غالب ہونا چاہیے وہ یہ ہے، یعنی دونوں چیزیں سامنے ہو، لیکن پہلو غالب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے حسن ظن ہو کہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس بارے میں امام مسلم نے روایت کیا حضرت جابر سے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل موتہ بثلاث، کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے بارے وہ اللہ کے بارے میں اس نے ظن رکھتا ہو۔ یعنی موت اس حال میں آئے کہ تم میں سے ہر کوئی اس وقت اس نے ظن رکھتا ہو اپنے رب کے بارے میں، دنیا سے جب وہ جا رہا ہے تو اسے اس نے ظن ہو، یعنی میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اسی طرح ایک شخص، ایک نوجوان بیمار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے اسے پوچھا کہ کس حالت میں ہو، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں داخل ہو جائیں تو اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ مثلا اللہ جس عذاب سے ڈرتا ہے اس عذاب سے بھی اللہ اسے محفوظ رکھے گا، اور جس رحمت کا امیدوار ہے اللہ اسے اپنی رحمت بھی عطا کرے گا۔ یعنی آپ نے اس سے پوچھا کیا کیسے پا رہے ہو، تو قال ارجو اللہ واخاف ذنوبی، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں یعنی اللہ کی رحمت کی، اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن، کہ اس وقت، اس مرحلے میں، مرنے کے وقت بندے کے دل میں یہ اگر دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو آتاہ اللہ ما یرجو، جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ بھی اللہ اسے دے گا، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ہے کہ موت کے وقت اس نے ظن ہونا چاہیے۔ مریض کے پاس جو لوگ جائیں اس وقت جب اس کی موت کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے، اچھی باتیں کی جائیں، اس وقت ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے وہ مایوس ہو جائے، کہ اس وقت اچھی باتیں کی جائیں۔ اور اسی طرح سنت یہ ہے جسے کہتے ہیں تلقین، تلقین لا الہ الا اللہ۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے تو اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کلمہ پڑھو، یعنی بالکل جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت یہ نہ اسے کہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس لیے کہ آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، ممکن ہے وہ انکار کر دے، اس حالت میں ہوش ہی نہیں ہوتی، صحیح انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، نہیں، اس کے پاس پڑھیں تو خود بخود پڑھنے لگے گا۔ تو
تو اگر ایک دفعہ اس نے پڑھ لیا ہے تو جب تک اور گفتگو نہیں کی تو دوبارہ نہ کہیں پڑھنے کا، بس خود پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر پھر گفتگو کرنے لگا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر دوبارہ اس کے پاس پڑھیں تاکہ وہ کلمہ پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری کلام جس کی ہوگی لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو اس وقت پڑھا ہو، موت کے وقت تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پہلے نہیں پڑھا تو وہ تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فرعون کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب غرق ہونے کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن قد عصیت قبل، اس وقت تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی ہے۔ تو اگر پہلے دنیا میں نہیں کسی نے پڑھا تو پھر تو نہیں قبول کیا جائے گا اس وقت۔ لیکن مومن کے بارے میں جو اس طرح ایک مومنانہ زندگی گزار رہا تھا تو آخری لمحے پہ بھی اگر وہ اس طرح کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ جب مریض جو موت کے قریب ہے تو اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں تلقین، یعنی کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مطلب یہ نہیں کہ اسے حکم دیں، نہیں، بلکہ اس کے سامنے پڑھیں۔ اس کے بعد جب کسی کی روح قبض ہو جائے تو پھر سنت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بند کی جائیں، اس وقت آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں بند کی جائیں، اس کی اعضاء کو بالکل سیدھا سارا کیا جائے اور اس کو قبلہ رخ کیا جائے۔ قبلہ رخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے اس کو قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد میت کو ڈھانپنا یہ بھی سنت ہے کہ پوری طرح اسے ڈھانپ دیں کہ اس کا سطر نہ کھلے، اور اس کے بعد سنت یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس وقت تو خطرہ یہ ہوتا تھا کہ اگر جلدی دفن نہ کیا تو میت لاش خراب ہو سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں تو یہ خطرہ نہیں ہے، اسپتالوں میں رکھا جا سکتا ہے، چلر وغیرہ میں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ کسی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، جیسے آج کل بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بیٹا بیٹی کوئی باہر ہے، اس نے آنا ہے، تو میت کے خراب ہونے کا اگر خدشہ نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے اس طرح تاخیر کی جا سکتی ہے کہ تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکے یا آخری لمحے پہ اپنے بھائی والدہ والد کو دیکھ سکیں۔ تو یہ سنت ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد سنت یہ بھی ہے کہ میت کے جو قرض وغیرہ ہیں ان کو ادا کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ بعض لوگوں نے ایک رسم یہ سمجھی ہوئی ہے کہ بس مرنے کے بعد نہیں دعا، دفن کے بعد دعا ہے، نہیں، مرتے ہی کسی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک جنازہ خود ایک دعا ہے، پھر قبر پہ بھی دعا جس کا آگے ہم ذکر کریں گے، لیکن مرنے کے بعد فوراً بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا الا آجرہ اللہ تعالی فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی کسی مومن کو مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اصل تو گھر وہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، اور یہ دعا کرے کہ اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر دے اور اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز مجھے عطا کر۔ تو یہ اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ اس مصیبت کا اسے اجر دے گا، یعنی صبر کرنے کا، اور اللہ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا، جو چیز اللہ نے لی ہے اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فلما توفی ابو سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ، یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں،
مہاجرین میں سے جنہوں نے ہجرت کی. حضرت ام سلمہ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. انہوں نے کہتی جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہی دعا کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر مجھے عطا کیا شوہر، اور وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بعد میں نکاح کیا. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے بتایا کہ ابو سلمہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کے لیے اسی وقت دعا کی آ کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. کوئی یہ جو ایک رسم بنی ہوئی ہے یعنی کہ دفن کے بعد دعا ہے، اسی وقت دعا اس کے لیے کی جا سکتی ہے. اسی طرح سنت یہ ہے، مستحب ہے یہ بھی، کہ اس کے فوت ہونے والے کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، انہیں اطلاع دی جائے، باقاعدہ اعلان کیا جائے وفات کا، تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکیں. پھر میت کے کسی کی وفات پہ رونا، تو رونا ایک فطرت ہے انسان کی. جب مصیبت ہے، تکلیف ہے، کسی کا کوئی قریبی فوت ہوا ہے تو رونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے منع کیا. یہ تو فطرت ہے. رونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آنسو بہاتا ہے، لیکن چیخو پکار جو بہت زیادہ کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن رونا فطرت ہے. انسان کے جو جذبات ہیں فطری، ان میں سے یہ بھی ہے. مصیبت تکلیف میں انسان روتا ہے، آنسو بہاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، والقلب یحزن، اور دل پریشان ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم وہی کہیں گے کہ جو ہمارے رب کو پسند ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم کو ایسی بات کریں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہاری جدائی پہ ہم پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہاری جدائی پہ، تمہاری موت پہ ہم پریشان ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہا رہی ہے. تو اس طرح آنسو بہانا، رونا جو فطری ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن چیخو پکار کرنا یہ ہے منع. تو یہ ہے احکام میت کی وفات کے وقت. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے بعد کے جو مراحل ہیں میت کی غسل اور اس کی جنازہ، تدفین، جنازے کی دعا، یہ سارا کچھ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے.